نواز شریف صاحب کے سامنے ہم نے ہاتھ جوڑے تھے کہ کم از کم جنازوں پہ تو آ جایا کرو، یاد ہے نا؟ زرداری صاحب کے زمانے میں ہم نے ٹیکسٹائل منسٹر کے پورے پاکستان میں جنازے نکلوا دیے تھے. ہر شہر میں جنازہ ہوا تھا، ہر شہر میں جنازہ ہوا تھا. مجھے لگتا ہے اس دفعہ الیکشن ہے. اب رضا صاحب اناؤنس کریں گے، میں تو موجود نہیں تھا، میں تو ابھی آیا ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2020-21 کے لیے کل یسٹرڈے 21 اگست جو تھی لاسٹ ڈیٹ تھی فار ریسیونگ نامینیشنز فرام کینڈیڈیٹس. بہت پنجاب زون کے لیے جس کا نیا نام ناردرن زون ہے، اس میں پنجاب اور KPK ہے، اور سینٹرل کے لیے بھی کل لاسٹ ڈیٹ تھی. کل جتنی نامینیشنز ہمارے پاس آئی تھیں، آج اس کی الیکشن کمیشن نے اسکروٹنی کی. الیکشن کمیشن کی صبح میٹنگ تھی 12 بجے، اس میں جتنی نامینیشنز تھیں ان کو پیش کی گئیں. تو پنجاب کی جو سیٹیں تھیں اس میں 4 آفس بیئررز کے لیے الیکشن تھا اور 8 ممبرس کی سیٹیں تھیں مینیجنگ کمیٹی کے لیے. تو جو نامینیشنز آئی ہیں اس میں جتنے لوگ تھے وہ سارے ان اپوزڈ الیکٹ ہو گئے ہیں. میں ان کے نام آپ کو پڑھ دیتا ہوں. چیئرمین شپ کے لیے ہیں عبدالرحیم ناصر صاحب ایشر اسپننگ سے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. عامر شیخ صاحب نارتھ اسٹار ٹیکسٹائل سے سینئر وائس چیئرمین. کامران ارشد صاحب وائس چیئرمین غازی فیبرک سے. خواجہ محمد انیس صاحب ٹیلر ہیں خزانچی، وہ ملتان میں ہیں، وہ آ نہیں سکے. اور اسد شفیع صاحب ممبر شیخپورہ ٹیکسٹائل مل سے. محفوظ الہی صاحب ممبر مینیجنگ کمیٹی ٹیکسلا کاٹن مل سے. محمد عبداللہ صاحب ممبر عبداللہ فائبرز پرائیویٹ لمیٹڈ سے. زعیم احمد ممبر الزامن ٹیکسٹائل مل سے. ہارون شہزادہ الہی شیخ ممبر پراسپیرٹی ویونگ مل سے. اور مسٹر عمر لطیف چودھری ممبر AL ٹیکسٹائل سے. تو پنجاب کی لسٹ آپ کو دے دی گئی ہے آلریڈی، ان کے نام بھی میں نے آپ کو آفیشیلی اناؤنس کر دی ہیں. اب سینٹر کی جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کی بھی کل ہی لاسٹ ڈیٹ تھی نامینیشنس کی، اور آج ان کی اسکروٹنی تھی. اور الیکشن کمیشن کیونکہ کمبائنڈ تھا دونوں کے لیے تو ان کی اسکروٹنی بھی ساتھ ہی ہو گئی تھی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آفس بیئرز ابھی الیکٹ نہیں ہوتے، اس میں صرف ایگزیکٹو کمیٹی کے جو ممبرز ہیں وہ الیکٹ ہوتے ہیں، وہ پھر بعد میں اپنی میٹنگ کر کے الیکٹ کرتے ہیں آفس بیئرز کو. جو پنجاب سے جو لوگ آفس بیئرز جو ممبرز الیکٹ ہوئے ہیں ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: مسٹر عطا شفیع تنویر شیخ مقبول ٹیکسٹائل مل سے. مسٹر گوہر اجاز ٹیکسٹائل مل سے. مسٹر عادل بشیر شمس ٹیکسٹائل ملز. مسٹر نوید گلزار کرسن کاٹن ملز فیصل آباد. مسٹر عامر فیاض شیخ کوہ نور ملز لمیٹڈ. مسٹر عمران اسلم شہزاد ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ. اور مسٹر ہمایوں کیسر HA حق اسپننگ ملز پرائیویٹ لمیٹڈ. یہ پنجاب سے تھے، ناردرن زون سے، یعنی KPK اینڈ پنجاب بوتھ. اور جو ساؤدرن زون ہے جو سندھ اور بلوچستان ہے وہاں سے 5 لوگ ہیں: خرم انعام صاحب MP کاٹن ملز لمیٹڈ سے. محمد جمیل قاسم صاحب زمان ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ سے. محمد فیض الرحمان اللہ صاحب ثنا انڈسٹریز سے. رفیق ابراہیم صاحب اورینٹ ٹیکسٹائل مل سے. اور شعیب دیوان صاحب ٹیکسٹائل کارپوریشن سے. ان کی لسٹ بھی آپ کو سرکولیٹ کر دیتے ہیں. تو آفیشیلی اناؤنسمنٹ اس کی ہو گئی ہے. آگے گور صاحب. اچھا گور صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا جو مخالف ہے میاں منشا گروپ، انہوں نے کاغذ جمع نہیں کرائے، تو اب مرکز میں بھی آپ ان کا جو ہے وہ جیت رہے ہیں، تو کب اس کے اناؤنسمنٹ کب ہوگی؟ کل تو منشے کا بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے، آج 11ویں مرتبہ جو ہے وہ ہمارے گروپ نے ہیپٹما کے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، اور پورے پاکستان میں تمام سیٹس ان اپوزڈ ہمارے گروپ کی آئیں. نارتھن زون میں بھی، ساؤتھن زون میں بھی جو ہماری سینٹرل گورننگ باڈی ہوتی ہے اس پہ 12 سیٹس ہیں. گروپ کے سارے نامنی الحمدللہ ان اپوزڈ آ گئے. پنجاب زون کے اندر جو ہے وہ آج 4 آفس بیئرز کی سیٹس ان اپوز کانٹیسٹ ہوئی ہیں، اور تمام ایگزیکٹو کمیٹی کی بھی ساری ان اپوزڈ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ یہ ذمہ داری پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری نے ہمارے گروپ کو جو ہے وہ جو سونپی ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا ہے کہ 11ویں مرتبہ کنزیکٹیولی جو ہے وہ
ہم الیکشن جیتنے کے بعد ان اپوزڈ جو ہے وہ آج دوبارہ سے پورا گروپ الیکٹ ہو گیا. میں مبارکباد دیتا ہوں نئے چیئرمین پنجاب رحیم ناصر صاحب کو, جو کہ چیئرمین پنجاب الیکٹ ہوئے. وی آر پراؤڈ آف یو. اور جو نئی ہماری لیڈرشپ ہے اس میں جو ہے عادل بشیر صاحب نے بڑا کلیدی رول ادا کیا. اور عادل بشیر صاحب کی اور رحیم ناصر صاحب کی ٹیم یہاں پہ پچھلے 2 سال سے چل رہی تھی. عادل بشیر صاحب چیئرمین پنجاب تھے اور رحیم ناصر صاحب سینئر وائس چیئرمین تھے. گروپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس سال رحیم ناصر صاحب کو چیئرمین ایپٹما پنجاب آج ان اپوزڈ الیکٹ کر لیا, اور عادل بشیر صاحب جو چیئرمین ایپٹما پنجاب تھے اس دفعہ ناردرن زون کی باری ہے. اس پہ گروپ کا فیصلہ ہے آج ان اپوزڈ آنے کے بعد کہ ہمارے جو نامنی سینٹرل چیئرمین کے وہ عادل بشیر صاحب ہوں گے ایپٹما کے لیے. تو آج یہ خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں جو ہے 11ویں مرتبہ 11 سال میں ہمیں جو ہے پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ریپرزینٹ کرنے کی جو ہے وہ دوبارہ مینڈیٹ ملا ہے. میں چاہوں گا کہ رحیم ناصر صاحب جو ہے ہمارے نئے پنجاب کے چیئرمین الیکٹ ہیں, آپ پلیز اپنا ویژن دیں. اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ عادل بشیر صاحب جو آج ہمارے نامنی ہو رہے ہیں وہ اس کے بعد اپنا دیں. اس کے بعد اگر آپ میں صاحب ہمارا کوئی مخالف نہیں ہے الحمدللہ. مخالف تب ہوتا ہے جب وہ کوئی الیکشن میں آئے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس یہ سب کی امانت ہے, پوری ایپٹما کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کی, یہ ملک کی صنعت ہے. نہ ہمارا کوئی مخالف ہے اور نہ ہم کسی کو مخالف سمجھتے ہیں. ہم اللہ کو حاضر ناظر جان کے ٹیکسٹائل انڈسٹری کی امانت کی حفاظت کر رہے ہیں. مخالف نہ صحیح, آپ کے مقابلے میں الیکشن لڑنے میدان میں کوئی نہیں آیا, وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ صاحب کی رحمت ہے کہ ہمارے پاس جو امانت اللہ نے جو ہے ہمارے ذمے لگائی ہے, ہم نے اس کو اللہ کو حاضر ناظر جان کے اس کو جو ہے کوشش کی ہے کہ اس کو مکمل کر سکیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم نے نئی جو ہے وہ جنریشن کو آگے آنے کا دوبارہ سے موقع دیا ہے, اور نئی ڈائنامک لیڈرشپ موسٹ جو ہے وہ ایفیشینٹ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے ریپرزینٹیٹیوز ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے. آپ کے آفس بیئررز میں ہم نے آگے بھی ٹیم ساری موجود ہے. ان کی اناؤنسمنٹ کب, آج کیوں نہیں ہوئی؟ ان کی بھی اناؤنسمنٹ میں آپ کو آج کر رہا ہوں. ایز اے گروپ لیڈر میں آج اناؤنس کر رہا ہوں کہ سینٹرل چیئرمین ایپٹما کا ہمارے جو ہے گروپ کا فیصلہ ہے کہ آج وہ سینٹرل مینیجنگ کمیٹی میں ان اپوزڈ الیکٹ ہو گئے, اور عادل بشیر صاحب کو ایز اے گروپ لیڈر آف جو ہے وہ دا گروپ جو ہے میں اناؤنس کر رہا ہوں کہ عادل بشیر صاحب ہمارے سینٹرل چیئرمین بھی آج ہی نامنیٹ ہو گئے الحمدللہ. اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کا باقی سامنے آفس بیئرز آپ کے سامنے ہمارے سینئر وائس چیئرمین جو ہے وہ عامر شیخ صاحب ہیں. 5 سال سے ایپٹما کے پورا ہم نے اس کی پوری کے پورے سٹرکچر کے ساتھ چلتے ہیں. اس کے بعد کامران ارشد صاحب ہمارے پاس پچھلے سال جو ہے وہ آفس بیئر میں آئے سے اس سال وائس چیئرمین آئے. خواجہ انیس صاحب کو ہم ملتان سے اس سال ہم جو ہے آفس بیئر کے لیے انٹر کر رہے ہیں. تو ہمارا دس از اے گرومنگ گراؤنڈ ٹو ریپرزینٹ ٹیکسٹائل انڈسٹری. تو 4 پوزیشنز میں ہم 4 سال تک جو ہے وہ گروم کرتے ہیں تاکہ دے بیکم دا چیئرمین. اور یہ سب لوگ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, عادل آج سینٹرل چیئرمین جا رہا ہے تو 5 سال اس نے ایپٹما کی خدمت کیا. اٹ از ناٹ 1 year دیٹ دے کم ان. تو عادل انٹرڈ ایپٹما آفس بیئرر ایز جو ٹریجرر اینڈ فائنانس منسٹر آف ایپٹما پنجاب, اور آج وہ از گریجویٹنگ اپ ٹو بی دی لیڈر آف دی انڈسٹری, ریپرزینٹ دی ہول ٹیکسٹائل انڈسٹری آف دا کنٹری. رحیم صاحب کریں ابھی. میں بہت بڑی آپ کو خوشخبری میں دے دوں, آل آر آرڈر بکس آر فل الحمدللہ. ہماری $2 بلین کی کیپیسٹی پاکستان کی ایکسپورٹس کی ہے. پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کی کیپیسٹی اس وقت $1.2 بلین مہینے کی ہے. 60% ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ ہوتی ہے. ہماری ٹوٹل آرڈر بکس فل ہیں. ہم اس وقت انتظار کر رہے ہیں کہ حکومت جو ہے پرائم منسٹر صاحب نے ہماری 5 سال کی پالیسی اپروو کی تھی کہ ٹیکسٹائل پالیسی دیں گے. رزاق داؤد صاحب نے بہت محنت کر کے اس ٹیکسٹائل پالیسی کو تیار کیا ہے. کرونا کی وجہ سے وہ 6 مہینے لیٹ ہو گئی. ہم انتظار کر رہے ہیں ٹیکسٹائل پالیسی 5 سال کی دی جائے تاکہ ٹیکسٹائل انڈسٹری اس وقت 100 صنعتیں اس وقت ان پروسیس میں ہیں لگنے کے. اگر یہ 100 صنعتیں لگتی ہیں جو کہ ہمارے پاس سارے پروڈکٹس کے حساب سے تمام ڈائیورسفائڈ ویلیو ایڈڈ سیکٹر میں تمام یہ 100 صنعتوں سے اس کی انویسٹمنٹ تقریباً $3 بلین کی ہے, جس سے $6 بلین کی ایکسپورٹ میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک کی اگلے سال بڑھ سکتی ہے.
لیکن ان کارخانے لگانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں 5 سال کی ٹیکسٹائل پالیسی دے، کیونکہ نیا کارخانہ کم از کم اس کی فیزیبلٹی ہے کہ ہمیں کنسسٹنٹ 5 سال کی پالیسی چاہیے. اور یہی ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں. یہ 100 کارخانے پروجیکٹ اپروو ہو کے ویلیو ایڈڈ سارے کے سارے ڈاؤن اسٹریم انڈسٹری کے اندر، اگر کوئی دھاگا بناتا تھا وہ کپڑا بنا رہا اس کی فیکٹری، کپڑا بنا رہا تھا تو ڈائٹ کپڑے کی فیکٹری، ڈائٹ کپڑا بنا رہا تھا تو گارمنٹ کی فیکٹری. 100 ٹیکسٹائل کی صنعتیں اس وقت تیار کھڑی ہیں لگنے کے لیے، جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگلے 60 دن کے اندر ان کی ایلسیاں کھلیں. جو میں آتا ہوں 100 صنعتیں جو بند ہمارے پاس ہوئی ہیں، اس کی سک یونٹ کی ہماری کل بھی اسٹیٹ بینک گورنر سے میٹنگ ہوئی، اس میں سے تقریباً 30 صنعتیں فعال ہو سکتی ہیں. میں نے ان کو یہی کہا کہ یہ 30 صنعتیں ہم 60 دن میں فعال کر سکتے ہیں. آپ اسٹیٹ بینک کوئی پالیسی دے، جیسے آپ نے نئی صنعت لگانے کے لیے پالیسی دی ہے، ان کو بھی خریدنے کے لیے پالیسی دے. ہمارے پاس یہیں پہ پاکستان میں جو ہے لوگ موجود ہیں جو کہ 30 صنعتیں دیں گے، لیکن نئی صنعت کے لیے پالیسی ہے، لیکن ایگزسٹنگ جو سک یونٹ یہاں بند پڑے ہیں اس کے لیے کوئی پالیسی نہیں. اسٹیٹ بینک گورنر نے کل وعدہ کیا کہ جناب یہ میں اس کی صنعت آپ بنائیں مجھ سے پیکیج ہم 14 دن کے اندر دیں گے. ہم یہ معاملہ بھی وزیر اعظم صاحب کے سامنے اٹھائیں گے. یہ 30 صنعتیں ہیں تقریباً $1 بلین کی ایکسپورٹ امیجیٹلی ایڈ کر سکتی ہیں، اور یہ 30 صنعتیں فعال ہو سکتی ہیں. یہ پوری اسٹڈی کرنے کے بعد ایپٹما نے ان 30 کی لسٹ بنائی ہے. ان کے بھی پوٹینشیل بائرز موجود ہیں جس کو 70-30 کے ڈیٹ ایکوٹی ریشیو میں وہ لینے کو تیار ہیں، بٹ اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی اسٹیٹ بینک کی طرف سے جیسے نئے پروجیکٹ کی فائنانس اسکیم ہے، اس طرح سے ان یونٹس کے لیے بھی کوئی فائنانس اسکیم آئے. اسی کے ساتھ ہی جو آئی پی پیز کے ساتھ ری نیگوشیٹ ہو رہا ہے، اس میں کچھ قیمتیں کم ہو رہی ہیں، اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا اور کب تک یہ متوقع ہو رہا ہے؟ اس میں جی آئی ڈی سی کا بھی تھا فیصلہ. مطلب مجھے اگر نئے چیئرمین کو انٹروڈیوس کرانے دیں تو اس کے بعد میں کنٹینیو کرتا ہوں. میں دیتا ہوں پہلے نئے چیئرمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو گور صاحب. پہلے تو ادھر اور جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا جی کہ اللہ نے اس پوزیشن پہ لائے کہ میں یہاں اس کرسی پہ بیٹھ سکوں. جی خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کے بعد گور اعجاز صاحب کا شکریہ، ہمارے گروپ لیڈر کا شکریہ جنہوں نے کانفیڈنس شو کیا میرے میں، میری ٹیم میں، ہمارے سارے ممبرز میں، کہ ہم ریپرزینٹ کر سکیں ایپٹما کے ممبرز کو، ٹیکسٹائل انڈسٹری کے ویو پوائنٹس لے کے جا سکیں حکومت کے پاس، ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ہیلپ کر سکیں، ٹیکسٹائل انڈسٹری کو اس راستے پہ لے جا سکیں جس میں وی کین گیٹ سکسیس. میرے ساتھ عامر شیخ صاحب ہیز کم ایز سینئر وائس چیئرمین، کامران ارشد صاحب ہیز کم ایز وائس چیئرمین، اور ملتان سے آپ کو بتایا کہ انیس خواجہ صاحب ہیز بیکم دا ٹریجرر. ہمارے پاس جو آج یہ ٹیم آئی ہے اس میں ریپرزنٹیشن پنجاب کے تقریباً سارے ٹیکسٹائل علاقوں سے ہے. سو لاہور سے ہم لوگ ہیں. دیر آر 2 ممبرز فرام فیصل آباد سے جو آئے ہیں، ایک ممبر پہلے تھا. سو ناؤ وی ہیو 3 ممبرز فرام فیصل آباد جو فیصل آباد انڈسٹری کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ملتان سے انیس خواجہ صاحب آئے ہیں جو ملتان کی انڈسٹری کو ریپرزینٹ کریں گے، اور لاہور اینڈ شیخ اپرا اینڈ ملتان روڈ کے علاقے کے جو مسئلے ہیں وہ ہم لوگ ریپرزینٹ کریں گے. سو ویو گاٹ ریپرزنٹیشن فرام آل دا انڈسٹریل سیکٹرز، انڈسٹریل زونز آف پنجاب. اس کے علاوہ جو ہمارے ممبرز ہیں وہ جو ویژن ہے ایپٹما کا وہ یہ ہے کہ وی ریپرزینٹ دا ہول ٹیکسٹائل انڈسٹری. اسپننگ، ویونگ میں وی ہیو مینی ممبرز. اس دفعہ دیر از اے لاٹ آف ممبرز فرام ویلیو ایڈیڈ ایز ویل. ہمارے پاس ریٹیل، ٹیکسٹائل ریٹیل سے ممبرز کی اس دفعہ نئے ممبرز آئے ہیں جو ریٹیل کے پرابلمس کو ایڈریس کریں گے، جو ریٹیل کے پرابلم ہیں ان کو سالو کریں گے. سو ویو گاٹ اے ہاؤس جو پوری ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ریپرزینٹ کر سکے گا. ویژن ہمارا اگین ایکسپورٹ اورینٹیڈ ہے. جی ہم نے اپنے لاسٹ ایئر وی اچیوڈ گروتھ آف ان جولائی وی 2020 وی اچیوڈ گروتھ آف 14%. پچھلے سال کووڈ-19 کی وجہ سے دیر واز تھوڑی سی گروتھ نہیں ہو سکی. دیر واز 6% کی ہماری گروتھ
ایکسپورٹ نیچے گئی ہے جی, بٹ دس ایئر وی فیل کہ جو ہم ٹرینڈ لے کے چلے ہیں جولائی میں یہ چل سکے گا, اینڈ وی ول انشاءاللہ اچیو 20% گروتھ دس ایئر. ہماری ساری جو اسٹرگل ہوئے گی ول بی کہ ہم ایکسپورٹ کو انکریز کر سکیں. وی گن ٹارگیٹ جو ہمارا ویژن پہلے سے ہے کہ ہم اس کو ٹیکسٹائل کی کو ڈبل کر سکیں, ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ کو, اور گورنمنٹ ہمارے ساتھ ہے. گورنمنٹ از ویری آپٹمسٹک, وی آر ویری آپٹمسٹک کہ ہم اس ایکسپورٹ گروتھ کو جاری رکھیں گے. آپ نے پرائم منسٹر صاحب کا انٹرویو سنا, ہی واز ویری آپٹمسٹک اباؤٹ ایکسپورٹ. انہوں نے بہت ساری اچھی باتیں کہیں اباؤٹ دا انڈسٹری, اباؤٹ دا ایکسپورٹ انڈسٹری آف پاکستان, اینڈ ہی ریکگنائز کہ بجلی کی کاسٹ از این ایشو. ہی ریکگنائز کہ ہمارا مقابلہ انڈیا اور بنگلہ دیش سے ہے. ہی ریکگنائز کہ ہماری بجلی کی کاسٹ 7.5 سینٹ ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ انڈیا اور بنگلہ دیش وہ پرووائڈ کرتی ہے. تو اینڈ وی اپریشیٹ کہ ان کے میں بھی یہ ریکگنیشن موجود ہے. ہم اس کو اپنے کامرس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ لے کے وی ہوپ کہ جلد ہی کیبنٹ ڈیسیژن میں یہ 7.5 سینٹ کا اور $6.5 کا فیصلہ آ جائے گا, تاکہ ہمیں ایک کلیئر ویژن مل سکے. جب گور صاحب نے بات کری سکھ انڈسٹری کی, تاکہ ہم وہ سکھ انڈسٹری چلا سکیں. اگین دا انڈسٹری از ویری آپٹمسٹک. بہت زیادہ آرڈرز ہیں. اسٹیٹ بینک ہیز بن ویری سپورٹیو. سو وی فیل کہ یہ سال ہمارے لیے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے بہت اچھا ہوگا. تھینک یو جی. میں اس کے ساتھ بتاتا چلوں کہ جیسے ایک امپریشن تھا کہ ایپٹما اسپنرز ویورز کو ریپرزینٹ کر سکتی ہے. عائشہ گروپ سے نے چیئرمین ایپٹما